السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس واقعے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھایا، تو اس وقت پھل کھانے کی وجہ سے ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، تو انہوں نے فوراً جنت کے درخت کے پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی یہ جو غلطی ہوئی اس بارے میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ 3 یا 4 جگہ پر تفصیل کے ساتھ ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں ایک بات آپ یہ یاد رکھیے، پیغمبروں سے کہیں اگر بھول ہوئی ہے یا چوک ہوئی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کی جو توبہ ہوئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ہی آگے توبہ کا واقعہ آتا ہے، لیکن یہاں ایک جو بات سمجھنا ہے وہ یہ، حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے جو بہکاوے میں آئے، قرآن نے 3 جگہ پر اس کے واقعے کو بیان کیا۔ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ دوسری جگہ سورہ اعراف میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا۔ یہ الفاظ دیکھو، آپ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں کہ قرآن یہ واقعہ جہاں بیان کیا، یہ واقعے کو ایسا بیان نہیں کیا جیسے لوگ بیان کرتے ہیں بڑا گناہ، تو ایسے بڑے گناہ جیسے الفاظ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے۔ مجھے سب سے پیاری آیت سورہ طٰہٰ کی لگی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، تو دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ، کیا معنی کرتے ہیں معلوم؟ فَنَسِيَ، تو ان سے بھول ہوئی، ان سے بھول ہوئی، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو پیغمبروں کی ایسی کئی اگر ہم باتیں یا واقعات سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کبھی بھی پیغمبروں کے بارے میں، ان کے عزت و احترام کے بارے میں کمی ہرگز نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ان سے بھول ہوئی، شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈالا، تو ایسے پاکیزہ الفاظ کے ساتھ پیغمبروں کو خطاب کیا گیا۔ بہرحال جب ان سے بھول ہوئی اور انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو پھر وہ جو کپڑے اتر گئے، تو پھر انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اب جب انہیں اپنی بھول یا اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ توبہ کیسے؟ توبہ کا واقعہ کیسے؟ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، کیا بات؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا محمد کا نام، تو انہوں نے محمد کے طفیل سے صدقے سے دعا مانگی، تو اللہ نے پوچھا کہ یہ اس کا نام کا تجھے کیسے پتا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، تو عرش پر جب ہے تو وہ سب سے معزز ہوں گے۔ ایسی باتیں یا ایسا واقعہ لوگوں میں مشہور ہے، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ حدیث کی کسی صحیح کتاب میں موجود نہیں ہے، حدیث کی کسی صحیح کتاب میں موجود نہیں ہے، تو پھر آیا کہاں سے؟
लोगों में बाज़ लोग ऐसे भी पैदा हुए जो दीन को, इस्लाम को, पैगंबरों की शनाख्त को बदनाम करने के लिए या उनकी असलियत को मिटाने छुपाने के लिए मन घड़त बातें, वाक़ियात, किस्से अपनी तरफ से बनाए। और ये वाक़िया भी ऐसा ही बनाया गया जिसे उर्दू में हम बोलते मन घड़त वाक़िया, अरबी में बोलते हैं मौजू हदीस। तो मौजू हदीस बोले तो क्या ये मन घड़त बात, यानी जिस बात की कोई असल नहीं है लेकिन किसी इंसान ने उसे अपनी तरफ से बना के जमा के सेट किया हो। और ये वाक़िया भी ऐसे ही है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के बारे में, ये जो मोहम्मद के वसीले की बात अर्श से करते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये मैं आसानी के लिए आपके सामने इतना समझाया, वरना अगर तफसील में जाएंगे, हदीस लिखने वाले बड़े बड़े उलमा ने उन रावियों के नाम उस पर तफसीली बहस की। जैसे ये वाक़िया, ये बात घड़ने वाला एक इंसान था जिसका नाम है अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम, जिसको हदीस के इमामों ने या तो कमज़ोर ज़ईफ़ करार दिया है या बाज़ ने इनको मौजू रिवायतें, मन घड़त रिवायतें करार देने वाला भी बताया है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह कौन है? सही बुखारी की शरह लिखने वाले हैं। उन्होंने इस आदमी को, इनकी जो रिवायतें हैं ऐसी जो मन घड़त उन रिवायतों को जमा किया। तो बहरहाल तफसील में नहीं जाना है, बताना यह है कि ये वाक़िया सही नहीं है। जब ये वाक़िया सही नहीं है तो फिर उनकी तौबा कैसे हुई? चलिए, उन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब भूल हुई तो उन्होंने तौबा की। तौबा कैसे की? अल्लाह ने कुछ कलिमात उनको सिखाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो कलिमात पहले सीखे और उसके बाद तौबा की। कलिमात सीखे, इसकी दलील क्या है? सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 30 पर 7 में अल्लाह फरमाते हैं फतलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमात। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से बाज़ कलिमात सीखे। फताबा अलैह, फिर उन्होंने तौबा की। तो वो कलिमात क्या है? सूरह आराफ सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 22 और 23 पढ़ेंगे तो वहां वो कलिमात जिक्र किए गए। उन्होंने तौबा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। खाला, उन दोनों ने कहा, आदम व हव्वा ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। व इल्लम तग़फिर लना, ऐ अल्लाह तुम्हें हमें माफ़ नहीं करेगा। व तरहमना, हम पे रहम नहीं करेगा। लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये जो दुआ है ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है और वो दुआ जिससे उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, तौबा किया, मग़फ़िरत तलब की, यही वो दुआ है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और ये वाक़िया, ये दुआ सूरह आराफ में जिक्र है। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत 22 और 23 में ये बातें जिक्र हैं। तो इससे क्या पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का ये वाक़िया सही है जो कुरान ने बयान किया। तो हमें कुरान के एतबार से उनके तौबा का जो वाक़िया है उसे पकड़ना चाहिए। इसे छोड़ करके लोग जो मन घड़त वाक़ियात बयान करते हैं इससे बचना है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक उन्हें ज़िंदा रखना चाहा ज़िंदा रखा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो भूल हुई इसके बाद उन्हें ज़मीन पर भेज दिया, आदम व हव्वा को। तो उनकी औलाद भी हुई। कुरान कहता है सूरह निसा की पहली आयत में, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। आदम व हव्वा से बहुत से मर्द और औरतें पैदा की गई, फैलाए गए, तो उनकी औलाद हुई। उनकी औलाद बहुत सारी हैं और उनकी औलाद के बारे में बातें तफसील से हैं। एक वाक़िया बताना है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम शुरू की जो पहली औलाद हुई वो काबिल और हाबिल है। इन दोनों का वाक़िया कुरान में बयान हुआ। सूरह माइदा में
ان دونوں کا واقعہ بیان ہوا۔ بات کیا ہے، وہ زمانے میں آدم و حوا کو شروع میں جڑوا اولاد ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ جڑوا ہوتے تھے، اور قانون یہ تھا کہ ایسا جو جڑوا ہوتے ہیں اپوزٹ سائڈ جو ہے شادیاں کرنا ہے۔ جیسے قابیل آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں اور حابیل آدم علیہ السلام کے سیکنڈ دوسرے بیٹے ہیں، تو قابیل کے ساتھ بھی لڑکی پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ بھی لڑکی پیدا ہوئی، تو قابیل کا نکاح کس سے ہونا ہے؟ سمجھنا ذرا، قابیل کا نکاح کس سے ہونا ہے؟ ہاں، حابیل کی بہن سے ہونا ہے، اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے۔ تو ایسا اپوزٹ سائڈ جو بعد میں پیدا ہوئی ہے، تو ایسا اپوزٹ سائڈ جو ہے شادیاں ہونا تھا۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ قابیل کے ساتھ جڑوا جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جڑوا جو پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل کے دل میں جو ہے وسوسہ ہوا، اس نے سوچا کہ میں شادی وہاں کیوں کروں، تو میں وہاں شادی نہیں کروں گا، میں تو یہاں اپنی جگہ یعنی اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن مانا نہیں، تو پھر کیا ہوا، آخر کار ایک بات طے ہوئی، چلو دونوں قربانی کچھ نذرانہ پیش کریں گے، ہاں جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ شادی کر لے گا قابیل کی بہن سے۔ ایسی بات طے ہوئی، اور پھر دونوں نے قربانی اپنا اپنا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کیا، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ مسئلہ شروع ہوا تھا کس سے؟ قابیل سے۔ قابیل نے انکار کیا، اعتراض کیا، تو اب غصے میں تیش میں آ کر کے قابیل نے کہا حابیل سے کہ میں تجھے لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، اب چھوڑوں گا نہیں تجھے قتل کر دوں گا تو مسئلہ ختم، میں خود شادی کر لوں گا۔ حابیل نے کہا کہ نہیں، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، تو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ تیرا ارادہ ہے، میں ہرگز تیری طرف ہاتھ بھی بڑھانے والا نہیں۔ یہ قرآن نے فرمایا کہ حابیل نے صاف طور پہ انکار کیا، میں تجھ سے لڑنے جھگڑنے قتل کرنے والا نہیں ہے، لیکن قابیل تھا اپنے اندر دشمنی، حسد، جلن لے کے، اور آخر وہ وقت بھی آیا جب قابیل نے قتل کیا حسد کی وجہ سے اپنے ہی بھائی حابیل کو۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا مختصر طور پر سورہ مائدہ میں، اور یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے شروع کے دو بیٹوں کا ہے، سمجھ رہے؟ تو حابیل اور قابیل یہ نام احادیث کے ہیں، قرآن میں صرف دو بیٹے بلکہ ذکر ہیں، نام احادیث میں ہیں۔ تو بہرحال حابیل اور قابیل کے اس واقعے کو بیان کیا گیا، جس میں قابیل جو ہے قتل کرنے والا، نام سے یاد رکھ لیں آپ، قابیل خاف سے آتا ہے، قتل بھی خاف سے آتا ہے، تو قابیل قتل کرنے والا بنا اور حابیل ہلاک ہونے والا یعنی مرنے والا بنا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو ہے بہت کم دن بچے جس میں یہ قابیل جو ہے بچا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی آفت آئی جس میں وہ بہت جلد ہلاک ہو گیا، تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کی جو ذریت نسل جو آگے بڑی پھلی یہ بہت لمبی تھی، اس میں سے ان کی جو پہلی جو اولاد ہے قابیل اور حابیل کی، ان کے بارے میں اتنا واقعہ قرآن میں یا پھر اس کا بعض حصہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور تفصیل نہیں ہے۔ ہاں تاریخ کے اعتبار سے بات ثابت ہے کہ تقریباً 40 جڑوا نسلیں پیدا ہوئی، بعض روایات کے اعتبار سے 120 نسلوں تک کا ذکر ہے، لیکن آپ کو یہ بات یاد رہے میں جہاں قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہوں تو قرآن و حدیث کی بات ہے، اور جہاں تاریخ کی بات تو وہ ہسٹری کی بات ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں صحت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہی باتیں چند ایسی بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قابل غور ہیں۔ یہ جو جتنا پورا واقعہ ہے، اس واقعے کے بارے میں قرآن اتنا ضرور کہتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کے بارے میں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن
جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. کیوں؟ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا بھی گیا اور زمین پر بھیجا گیا، اور پھر اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی. تو جمعہ کے دن سے جڑ کر آدم علیہ السلام کی زندگی میں بات بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کا پیدا ہونا یا جنت میں جانا یا جنت سے نکلنا یہ جمعہ کا دن تھا. دن بہرحال طے ہے. اب اگر آدم علیہ السلام کی عمر کی بات کرتے ہیں، تاریخ کے اندر کئی روایتیں ہیں. مشہور بات یہ ہے کہ تقریباً 1000 برس حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی نصیب ہوئی. بعض روایات کے اعتبار سے 930 سال کا بھی ذکر ہے اور بعض کے اعتبار سے 950 پر 7 سال کی زندگی بھی ملی ان کو، ایسا نصیب ہے. پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا اور جیسے انسانوں کو دفناتے ہیں دفنایا گیا، اور یہ وہی طریقے سے دفنایا گیا جو طریقہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں مسئلہ پیش آیا. قابیل نے قتل کرنے کو قتل کر دیا، مار دیا اپنے بھائی کو، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے. تو تب اللہ فبعث اللہ غرابا یبحث، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو اپنے دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفنانے کے لیے زمین کو کھریدا، نوچا، اور مٹی کو بازو کر کر کے اس کوے کو مٹی کے گڑھے میں ڈال کے مٹی کو برابر کیا. تو فاصبح من النادمین. قرآن کہتا ہے کہ یہ واقعے کو قابیل نے جب دیکھا کہ ایک پرندہ، ایک کوا آ کر کے اسے سبق دے رہا ہے کہ کیسے دفنایا جاتا ہے، تو اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ اس نے کیا حرکت کر دی. بہرحال اس نے پھر اپنے بھائی کو دفنایا تھا مٹی میں. تو مٹی میں دفنانے کا یہ طریقہ بھی یہیں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دفنایا گیا. کہاں دفنایا گیا؟ ایک روایت مکے کی ہے، مکے میں جبل ابو خبیس نام کا ایک پہاڑ ہے، وہاں دفنایا گیا. ایک اور روایت کے مطابق کسی دوسری جگہ کا نام بھی ہے. یہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے جو واقعات قرآن و حدیث نے بیان کیے گئے، ان واقعات کا یہ جو نچوڑ خلاصہ رہا جو 2 دن آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ان واقعات سے 3 باتیں آپ کے سامنے بتانا ہے کہ ہمارا یہ جو رمضان کا پلان ہے واقعات پیغمبروں کے بیان کرنا، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کے واقعات سنے اور چلے گئے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں کوئی بات، کوئی نصیحت ملتی ہے تو ان نصیحتوں کو اپنانا چاہیے. تو آدم و حوا کے واقعے سے 3 باتیں ہمیں بہت سمجھنے کی اور نصیحت کی ہیں. سب سے پہلی بات، انسان کے دل میں کبھی بھی 2 برائیاں، 2 خرابیاں نہیں آنا ہے. ایک تکبر، گھمنڈ، اور دوسرا حسد اور جلن. یہ 2 خرابیاں، یہ 2 برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی حد تک لے کے جا سکتی ہیں. یہ واقعے میں آپ نے سنا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو بس وجہ کیا تھی؟ گھمنڈ، تکبر. میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا یہ گھمنڈ ایسا ہے کہ انسان کو اس حد تک لے کے جاتا ہے. آدم و حوا جو جنت کی نعمتوں کے حقدار تھے، شیطان اتنا پیچھے پڑ گیا کہ آخر اس سے نکال باہر کر دیا تکبر کی وجہ سے. اور حسد بھی ویسی ہی چیز ہے. حسد کی وجہ سے آپ نے سنا کہ حسد جلن کی وجہ سے، ایک خوبصورت ہے دوسری خوبصورت نہیں ہے، قابیل نے قتل کیا صرف جلن کی وجہ سے. تو یہ تکبر اور حسد، یہ 2 ایسی خرابیاں ہیں جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہیں کہ یہ 2 خرابیاں انسانوں کے اندر نہیں آنا چاہیے. اگر آئیں گی انسان سامنے والے کو مرڈر کرنے کی حد تک بھی جا سکتا ہے. واقعے سے معلوم ہوا. ایک دوسری بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، کبھی بھی سنیے گا، کبھی بھی کسی گناہ کو دوسروں کو نہیں سکھانا ہے. کوئی گناہ سکھانے میں آپ آگے نہیں رہنا. آپ کو دیکھ کے کوئی گناہ نہیں سیکھنا. اگر گناہ سیکھ لیا، وہ گناہ کر کے بھی جو گناہ کما رہا ہے اس کا گناہ کا انجام آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو واقعہ ہے قابیل اور حابیل کا، یہ واقعے کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 3330 پر 5 پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی انسان ناحق قتل کیا جائے، مرڈر کر دیا جائے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لِأَنَّهُ اول من سن القتل، اس لیے کہ یہ پہلا انسان ہے جس نے دنیا میں قتل کیسے کیا جا سکتا ہے سکھایا، ورنہ اس سے پہلے قتل ہوا نہیں ہوا۔ تو قتل کرنا کس نے سکھایا، کس نے شروع کیا؟ آدم کے بیٹے قابیل نے۔ تو اس کے بعد دنیا میں جتنے قتل ناحق ہوں گے، مرڈر، اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو جائے گا۔ تو یہ گناہ کے بارے میں نمونہ نہیں بننا ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے کوئی گناہ سیکھے، چھوٹی سی گالی تمہاری زبان سے نکلی، سامنے والا سنا اور وہ گالی اسے یاد ہو گئی، وہ گالی وہ برتنے لگا، اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا۔ کیوں؟ گناہ آپ نے سکھایا۔ تو کبھی بھی میرے بھائیوں اپنی زندگی میں آپ اگر کر سکتے ہیں تو نیکی کرو، کسی کو بھلی بات سکھاؤ، کسی کو اچھا کام سکھاؤ، نہیں چھوڑ دو۔ اگر گناہ سکھائیں گے، برائی آپ کی طرف سے آگے بڑھے گی تو پھر برائی جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے کریں گے وہ پوروں کا گناہ یہ جو دیکھ کے سیکھ کے کیے ہیں اس کو ضرور ملے گا۔ یہ بات بھی ان واقعات سے معلوم ہوتی ہے۔ تیسری اور ضروری بات ان واقعات سے معلوم ہوتی ہے آدم اور ابلیس کا فرق۔ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، بلکہ گناہ ہوا، اس نے اللہ کا حکم مانا نہیں، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کر کے غلطی کیا، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا، بولا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، میں تو بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں گا۔ یعنی غلطی گناہ کر کے بھی اڑ گیا، ضد کیا اور اسی گناہ پہ باقی رہا۔ اور یہاں آدم علیہ السلام ہے کہ ہلکی سی بھول ہوتی ہے، وسوسے میں آ جاتے ہیں، فوراً کیا ہے؟ توبہ، شرمندگی، اعتراف، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا، معافی مانگنا، دعائیں کرنا۔ یہ فرق ہے ابلیس میں اور انسان میں، یعنی آدم علیہ السلام نے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی، بھول، گناہ ہوتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس سے غلطی ہونے کے بعد احساس کر لے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے، اب میں توبہ کرنا ہے، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ غلطی کر کے بھی معلوم ہونے کے باوجود اڑ گیا، میں کچھ بھی نہیں کیا، ہاں میرے سے تو کیا بھی ہواش نہیں ہے، تم ہی سب کچھ ہو، اگر ایسا آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی اڑ رہا ہے، مطلب یہ کہ ابلیس کی عادت ہے، اور یہ ابلیس کی عادت انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، ویسے ہی تباہ کرتی ہے جیسے ابلیس کو تباہ کیا۔ ابلیس جو ایک وقت میں فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن گناہ کرنے کے بعد یہ جو عادت تھی گناہ پہ اڑ جانے کی، اللہ سے دھتکار کے رکھ دیا، مردود بنا دیا گیا۔ اور جب کبھی پڑھا جاتا ہے بار بار کہا گیا من الشیطان الرجیم، شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ مردود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے، آدم علیہ السلام سے جہاں بھول ہوتی ہے وہیں پر وہ فوراً توبہ کی طرف آتے ہیں، ندامت کی طرف آتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے، ہرگز ایسا نہ کریں جیسا ابلیس نے کیا کہ غلطی ہونے کے باوجود بھی غلطی پڑ گیا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے چند ضروری باتیں رہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو واقعے سے جو باتیں بتائی گئیں، سنائی گئیں، ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔